اور پھر آپ نے کوشش کی بنو امیہ کو بدنام کر۔ بنو امیہ میں آپ کو بتاؤں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور پھر دیگر جو صحابہ کرام بھی ہیں، اور پھر تابعین بھی ہیں، اور پھر تبع تابعین بھی ہیں۔ آپ نے پوری ایک مہم چلائی ہے، اور یہ مہم آپ نے پہلی دفعہ نہیں چلائی، مودودی صاحب نے بھی یہ مہم چلائی، روافض نے سب سے پہلے چلائی بنو امیہ کو بدنام کرنے کی، کہ سرے سے پورے خاندان کو ہی بدنام کر دو، اور اس میں ظاہر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ جائیں گے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کرام بھی آ جائیں گے، اور تابعین اور تبع تابعین بھی آ جائیں گے، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھی جو صحابہ کرام ہوں وہ بھی سارے آ جائیں گے۔ تو انہیں بدنام کرنے کے لیے آپ نے کوئی کسر کبھی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہیں کون بدنام کر سکتا ہے جنہیں اللہ نیک نام کر دے، جن کی نیک نامی اللہ نے لکھ دی ہے اور امت تک پہنچا دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دی ہے، اسے آپ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا، اور آپ نے کیا کہا، میں آپ کے الفاظ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور پھر میں اس کی وضاحت کروں گا، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے کئی دن پہلے میں یہ ریکارڈنگ کروانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ساری روایات جمع کروں، لوگوں کے سامنے رکھوں تو صحیح، کہ دیکھیں یہ لوگ کس طرح صحابہ کرام کی عزت اور ان کی جو ناموس ہے اس میں نقب لگانا چاہتے ہیں، کس طرح خفیہ طریقے یہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے۔ مطرف تابعی کہتے ہیں جب سلام پھرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مطرف تابعی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ حدیث تو صحیح ہے، اب اس حدیث سے آپ نے کیا استدلال کرنے کی کوشش کی؟ اچھا، وہ الفاظ آپ کے مرزا صاحب یہ تھے، اب یہ دور کون سا تھا؟ اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اپنے دور خلافت میں یا اس سے پہلے پڑھائی ہوگی، تو وہ دور کون سا تھا؟ کہتے ہیں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا، اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی۔ کہتے ہیں نماز کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، نعوذ باللہ، اس کی ہیئت ہی تبدیل کر دی تھی۔ وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے، باقی جو تکبیرات انتقال ہیں نا، امام کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے، تو حضرت علی نے دوبارہ اس سنت کو جاری کیا۔ اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے، اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی۔ وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں نماز کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ بگاڑا کس نے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اندازہ کریں کہ کس طرح خفیہ طریقے سے وار کرتے ہیں۔ مرزا صاحب سیدھی بات کریں، سیدھی بات کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم موجود ہیں جواب دینے کے لیے، آپ سیدھا سیدھا تان کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی ایک ایک بات کا مدلل اور مبرہن جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی حالت۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر کون تھے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، تو پورے بنو امیہ کو ملوث کر دیا تاکہ اس میں سیدنا معاویہ بھی آ جائیں اور باقی سارے بھی آ جائیں، اور ایک خاندان مستقل طور پر بدنام ہو جائے کہ یہ تو سنتوں کو ہی بدل دیتا تھا۔ حالانکہ میں یہاں بات تفصیل سے شروع کرنے سے پہلے ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز بالکل وہی نماز تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ یہاں اس حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ دوسری طرف ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں،
وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، بلکہ وہ الفاظ اگر آپ سنیں وہ بہت اعلیٰ الفاظ ہیں، بہت واضح اور بہت کھلے الفاظ ہیں۔ یہ امام سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد کے نام سے، اس کی حدیث نمبر 67 ہے۔ ہم پہلے بھی رسالہ سنہ میں بھی پیش کر چکے ہیں، زبانی طور پر بھی میں نے ایک دو دفعہ بیان کی ہے۔ تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا یعنی معاویہ۔ اب یہ الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی نماز کے بارے میں یہ جو بات ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر شام تھے، یہ امیر ہونے کے وقت کی بات ہے نا، بعد میں تو خلیفۃ المسلمین بن گئے نا مرزا صاحب، مسلمانوں نے اتفاقی طور پر ان کی بیعت کر لی، اور ہم وہ بہت سی ویڈیوز میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان کر چکے ہیں، امت کا اجماع بھی اس پر ہم نقل کر چکے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے تاثرات بھی سارا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ یقیناً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، کیونکہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تمہارے یہ جو امیر ہیں نا، امیر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے بڑھ کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایک تو آپ کی نماز میں نے دیکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ کے بعد میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کیسے مشابہ ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رکھیں اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز رکھیں، آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے زیادہ اقتداء کسی نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سب سے بڑھ کر کسی نے پڑھی ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ غلط فہمی تو مرزا صاحب ہم نے دور کر دی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زبانی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قطعاً نماز کی ہیئت بگاڑنے والے نہیں تھے، انہوں نے نماز کی سنت نہیں بدلی، انہوں نے نماز کی کیفیت نہیں بدلی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کون تھے۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا مرزا صاحب، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں، تو یہ ابو الدرداء کون ہے؟ آپ کی زبانی سنائیں آپ کو۔ آپ نے کہا کہ ابو الدرداء اصحاب صفہ میں سے ہیں، اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ اور ابو الدرداء اصحاب صفہ میں سے، اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے، حضور کی تربیت یافتہ تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کھری بات کیا کرتے تھے نا، تو یہ کھری بات مرزا صاحب آپ کو قبول نہیں ہے نا، کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان نہیں کریں گے اور یہ بیان کر کے یہ بتائیں گے نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے متبع سنت تھے کہ ابو الدرداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز معاویہ سے بڑھ کر کہیں نہیں ملی ہے۔ مرزا صاحب یہ حق گوئی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں نا، ہم امت وسط ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم دو نمبری نہیں کرتے، کسی کا جو حق بنتا ہے، کسی کا جو مقام ہے ہم اس کو دیتے ہیں، کسی کا مقام اس سے چھینتے نہیں، کسی کا مقام گراتے نہیں، سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہے، اور ہماری محبت، ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ، ہر لیکچر کے آخر میں میں اسپیشل یہ کلمات کہتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام سب کی محبت پہ زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ کر دے۔ ہمیں تو سب سے محبت ہے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں، کسی سے گلہ نہیں، کسی سے شکوہ نہیں، لیکن آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں فضائل معاویہ، آپ کہتے ہیں فضیلت ثابت ہی کوئی نہیں، یہ فضیلت نہیں ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد سب سے بڑھ کر آپ کی نماز کی اقتداء تو معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے، یہ فضیلت نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ تو بات صاف ہوگی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی گورنر تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، یہ بھی بنو امیہ کے گورنر تھے، لیکن انہوں نے نماز کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ وہ تکبیرات انتقال اونچی ہی کہا کرتے تھے، وہ آہستہ نہیں کہا کرتے تھے، یا انہوں نے کہنا بند نہیں کی تھی۔ ایک بات اس بارے میں ایک دو جھوٹی روایات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الام میں ایک سند ذکر کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ابراہیم بن محمد متروک، تو ایک متروک بندے کی روایت کیسے قبول کی جا سکتی ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، جو صحیح ثابت سند ہے اس کے مقابلے میں؟ ویسے بھی یہ مردود ہے، تو ایک صحیح سند ہمارے پاس موجود ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو مرزا صاحب آپ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بنی امیہ کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی یا سنت طریقہ چھوڑ دیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے قطعاً ثابت نہیں۔ اب رہ گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا تو یہ ہے کہ ان کے دور میں ایسے ہوا، لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے مثال کے طور پر 19881 نمبر 19881، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے ان تکبیروں کو کس نے چھوڑا تھا؟ یہ جو تکبیرات انتقال ہیں نا، انہیں چھوڑنے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو راوی نے بتایا کہ عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی آواز کمزور ہو گئی تو انہوں نے پھر تکبیرات انتقال اونچی کہنا چھوڑ دیں، پھر آہستہ کہتے ہوں گے یا کہنا ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ خالد حذا سے آگے الرجلین، رجل مبہم ہے۔ بعض سندیں جو جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ ہے، اس میں یہاں غیلان بن جریر ہیں، یعنی الرجل، رجل کی جگہ پر غیلان بن جریر ہیں، لیکن جن روایات میں غیلان بن جریر کا نام موجود ہے ان روایات میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مذکور نہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تکبیرات انتقال کہنا چھوڑیں۔ جن اس روایت میں موجود ہے تو اس میں الرجلین وہ مبہم ہے، اب پتہ نہیں کون ہے۔ خالد حذا نے الرجلین کہا، یہ رجل کون ہے اس کا معلوم نہیں۔ جہاں غیلان بن جریر ثقہ راوی کا واسطہ ہے وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، اور جہاں رجل مبہم ہے جو سند ضعیف ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا۔ دنیا میں ہمیں کوئی ایک صحیح سند نہیں ملی جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیاد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی، ان کے جو بھائی تھے، تکبیرات انتقال کہنا چھوڑ دی تھیں۔ وہ جو روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اس کی سند ابراہیم نخعی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرزا صاحب، یہ جو بنو امیہ ہیں جن پر آپ نے الزام دھرا، اور یہ الزام آیا کہاں سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کام کیا تھا نا، کچھ لوگ تکبیرات انتقال کو کہنے کے قائل نہیں تھے یا وہ آہستہ کہتے تھے، تو ان لوگوں میں بنو امیہ بھی شامل تھے۔ بنو امیہ بھی تکبیرات انتقال کو چھوڑتے تھے، اور اس کے بعد پھر مکھی پہ مکھی مارنے والے مرزا صاحب نے ویسے ہی کہیں سے سنا ہوگا۔ اب وہ بات ظاہر ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام طحاوی سے نقل کی، وہ ایک شارح کے طور پر بہت سی باتیں ذکر کر دیتے ہیں جن سے وہ خود متفق بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اقوال ملیں ان کو وہ نقل کریں۔ تو انہوں نے امام طحاوی حنفی کا یہ قول نقل کر دیا، کہیں سے مرزا صاحب تک بھی پہنچا ہوگا، تو امام طحاوی کا نام انہوں نے یا تو معلوم ہی نہیں ہوا ان کو کہ وہ کس نے، امام طحاوی نے کہا یا کسی اور نے، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کے امام طحاوی کا نام نکال دیا اور کہہ دیا کہ بنو امیہ ایسا کیا کرتے تھے، بنو امیہ نے تکبیرات انتقال کہنا چھوڑ دی تھی۔